السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اعثرنا ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان پر لوگوں کو، لیعلموا تاکہ وہ سب جان لیں، انا کہ بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، وَأَنَّ اور بے شک السَّاعَةَ قیامت لا ریب نہیں ہے کوئی شک فیہا اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے آنے کے بارے میں۔ اذ جس وقت یتنازعون وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے معاملے پر، فقالوا تو انہوں نے کہا، ابنو تم سب بناؤ، علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت، ربہم ان کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بہم ان کو، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ پا لیا تھا، علی امرہم اس معاملے پر، لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدن ایک مسجد۔ تو پچھلی آیت میں وہ ساری بات بیان کر دی گئی ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے میں سے ہی ایک شخص کو، ایک نوجوان کو باہر کچھ سودا سلف لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ باہر آیا اس نے پرانا سکہ دیا تو یہ سب لوگ پریشان ہو گئے اور پھر اس طرح سے پکڑ کر بادشاہ کے پاس گئے۔ اصل میں ان دنوں میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک تھا، اور ان دنوں میں بھی عیسائیوں کے دو گروہ بن گئے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جینا، یعنی دوبارہ جی کر نہیں اٹھنا، اور دوسرے کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور دوبارہ کھڑے ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ تو اب اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم جو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو کوئی ایسی نشانی دکھا کہ یہ قوم اس بات کو مان جائے، کیونکہ قوم میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور تنازعات ہو رہے تھے اس معاملے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق، ہم نے ان کو مطلع کر دیا اس بات پر یہ کہ وہ جان لے اللہ کا وعدہ، یعنی مر کر دوبارہ جی اٹھنا اور قیامت، ان دونوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے جس بارے میں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ پھر جب سارا معاملہ ان کا ختم ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا یہ شخص سچ ہی بتا رہا ہے، اور اسی طرح یہ غار میں گئے تھے اور وہاں پر باقی کے لوگ ہوں گے، تو انہوں نے اس شخص کو لیا اور اس غار میں چلے گئے۔ جب وہ نوجوان غار کے اندر داخل ہوا تو اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جو دوسرے نوجوان اندر تھے انہوں نے باہر نکل کر سلام کیا یا نہ کیا، لیکن جیسے ہی یہ نوجوان اندر داخل ہوا تو یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ فوراً ان پر اللہ تعالیٰ نے موت کو طاری کر دیا، یعنی وہ وہاں پر فوت ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی اندر جا کر ان کو نہ دیکھ سکا۔ اب جب باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ چونکہ نیک لوگ تھے اور انہوں نے بہت بڑی نیکی کی ہے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اس غار پر کوئی مزار بنا دینا چاہیے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اس چیز کے مستحق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ یہود و نصارہ نے اپنے جو اچھے ان کے نیک لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کی قبرگاہوں پر مزار بنا لیتے ہیں اور وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے کہ یہود اور عیسائیوں نے اپنے پیاروں کی، یعنی اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مزارگاہ بنا لیا ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی مزارگاہ بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیے
قولی فعلی بدنی ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سَيَقُولُونَ عن قریب وہ سب کہیں گے ثلاثۃ کہ وہ تین تھے رابعہم ان کا چوتھا کلبہم ان کا کتا تھا وَيَقُولُونَ اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ خمسۃ وہ پانچ تھے سادسہم ان کا چھٹا کلبہم ان کا کتا تھا رجمن یہ تو ان کی ہی رائے ہے بالغیب بنا دیکھے بنا جانے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے سبعۃ وہ سات تھے وثامنہم اور ان کا آٹھواں کلبہم ان کا کتا تھا قل آپ فرما دیجئے ربی میرا رب ہی اعلم خوب جانتا ہے بعدتہم ان کی گنتی کو ما یعلمہم نہیں وہ جان سکتے ان کی اصل گنتی کو الا قلیل مگر بہت تھوڑا سا فلا تماری تو آپ نہ شک میں پڑیں نہ آپ جھگڑا کریں فیہم ان کے بارے میں الا مگر میرا ان جھگڑا ظاہراً سرسری سا ظاہری مطلب بالکل چھوٹا سا ولا تستفتی اور نہ آپ پوچھئے فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدن کسی بھی ایک سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید جو غار میں گئے تھے وہ یا تو تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے یعنی مختلف قسم کی آراء پیش کی جاتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا تو تفسیر ابن کثیر میں ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شاید یہی بات زیادہ بہتر ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں بلکہ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک روایت ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تین والی رائے بیان فرمائی لیکن پھر اس کو منسوخ کر کے اس کو ناسخ کر کے تو منسوخ آیت یہ مطلب بات یہ لے آئی کہ خمسۃ سادسہم کلبہم اور پھر اس کو بھی ختم کر کے نئی بات یہ آ گئی کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ کلبہم تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آخر میں یہ بات آئی تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے کوئی اگلی بات نہیں آئی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا لیکن مزید اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے ان کی اصل تعداد کتنی تھی گنتی کتنی تھی اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں آپ کو اس چیز میں یا شک و شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی گنتی کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بتایا ہے کہ ان کی گنتی سے کوئی بھی مسلمانوں کو اس کا فائدہ نہیں یا دنیا میں آنے والے انسان کو کوئی اصلاح نہیں ملے گی اصل جو اصلاحی باتیں ہیں جن سے نفس کی تربیت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ فلا تماری فیہم الا میرا ان ظاہرہ اس کے بارے میں بلا وجہ آپ بھی بحث میں نہ پڑیں کسی اور سے پوچھتے بھی نہ وہ جتنے بھی تھے ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آپ اس کے بارے میں کسی سے بھی نہ پوچھئے گا وَلَا تَقُولَنَّ اور نہ آپ کہیں لِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے متعلق انی کہ بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک یہ کام غدن کل کو الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ وذکر اور ذکر کریں ربک اپنے رب کو اذا جب نسیتا آپ بھول جائیں وقل اور آپ فرما دیجئے عسیٰ امید ہے ان یہ کہ یہدینی ہدایت دے دے مجھے ربی میرا رب لاقرب قریب ترین راستے کی من ھذا اس سے رشدا بھلائی کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے وہی بات جو اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودیوں نے آ کر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا تو 15 دن تک وہی منقطع رہی اور پھر جب جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو یہ بیان فرمایا کہ آپ جب بھی کسی کام کے متعلق ارادہ فرمائیں تو تب بھی یہ ضرور کہا کریں کہ انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل ضرور کروں گا اور آپ تو کچھ بھی بتائیں گے نہیں کیونکہ آپ تو غیب نہیں جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب کی خبر دیں گے اس لیے آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں بس یہی کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا یعنی اگر اللہ کی اجازت ہوئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو کل کو یہ کام ہوگا اور پھر مزید فرمایا
کہ اذا نسیتا وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، جب آپ بھول جائیں نا اس وقت میں انشاءاللہ کہنا، تو جب بھی آپ کو یاد آ جائے تب بھی آپ انشاءاللہ کہیں، اور اس کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں۔ وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 سنین سال، وازدادوا، اور وہ زیادہ رہے اس سے 9 سال۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ ہی اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس مدت کو جو لابثو وہ ٹھہرے رہے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات، غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، ابصر بھی، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے وہ، واسمع، اور کیا ہی سننے والا ہے وہ، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، میں ولی، کوئی دوست، ولا یشرک، اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکمہ، اپنے حکم میں، احدن، کسی بھی ایک کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے کتنی مدت وہ غار میں رہے ہیں اس مدت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ 309 سال رہے ہیں، یعنی شمسی اعتبار سے وہ 300 اور قمری اعتبار سے وہ 309 سال رہے ہیں، کیونکہ ہر 100 سال کے بعد قمری اعتبار سے 3 سال زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح 300 کے ساتھ قمری سال 9 سال زیادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں 309 سال ٹھہرے یا پھر کتنا بھی وقت ٹھہرے، اس مدت کو بھی اللہ ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں، اور وہ کیا ہی دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان تمام انسانوں کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تو ایسا ہے کہ اس کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے، اسی لیے وہ اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی حکم میں، اپنی حاکمیت میں، اپنی قدرت میں کسی کو بھی وہ شریک نہیں بناتا ہے، وہ اکیلا ہی اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اور ہر طرح کے شرک سے بالاتر اور پاک اور صاف ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔